امام نسائی، امام احمد، امام ترمذی اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ کوئی بڑا جلیل قدر بادشاہ تھا۔ اس کے یہاں ایک کاہن یعنی جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اسی کے جادو کے بلبوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو وہ اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہوتے یا سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو سے ان کا رخ بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس طرح وہ ہر کام جادو سے کرا لیتا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے امید باقی نہ رہی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر تمام ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں کہ وہ میرے بعد آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عاقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح و شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک راہب اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت راہب لوگ اپنے اصلی دین عیسوی پر قائم تھے۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانہ سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس راہب کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ راہب کی باتوں سے اس کا قلب بہت متاثر ہوا۔ راہب نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس ٹھہر جاتا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا، دد و کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر میں دیر ہو گئی ہے۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا صبح سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کرتا ہے، تو بادشاہ اور ساحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل کود میں لگ جاتا ہوگا۔ اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کی، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا راہب کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک مہلک جانور نے راستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ راہب حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس راہب کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما، اور وہ پتھر اس جانور کو مار دیا۔ وہ جانور اس سے فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر راہب تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں بھی مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر راہب مطمئن ہو گیا۔ ادھر راہب کی صحبت اور انجیل مقدس کی تلاوت اور اتباع کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو ولایت عظمیٰ سے نوازا، یہاں تک کہ کوڑی، مادرزاد نابینا اور لا علاج مریض اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس کی شہرت کو سن کر اس بادشاہ کا ایک نابینا مصاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفے و نذرانے پیش کر کے عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے کوئی نذرانہ اور ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک و بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہوا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ معمول کے مطابق جب یہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ کو اس کی بینائی پر تعجب ہوا۔
اس نے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھ کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصاحب نے کہا کہ میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بینائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا اور آپ کا اور ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس مصاحب کو سخت سزا دی۔ ساتھ یہ بھی پوچھا کہ یہ عقیدہ تجھ کو کس نے سکھایا؟ سختی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تجھ کو میری پرورش اور میرے جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پر موقوف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی اور جگہ جایا کرتا تھا، وہاں اس کے خیالات تبدیل ہو گئے۔ جادوگر نے بھی دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکا مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس سے سختی سے پوچھا جائے کہ یہ مدت سے کہاں رہا اور کس کے پاس آتا جاتا رہا ہے۔ جب سختی حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا کہ اگر تو اپنے دین سے نہ پھرا تو تجھ کو آرے سے چیر دیا جائے گا۔ راہب نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین برحق سے نہ پھروں گا، جو مصیبت آئے گی اس پر صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر بھی یہی کہا۔ مصاحب نے بھی دین برحق کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا گیا کہ اگر تجھ کو اپنی زندگی محبوب ہے تو باز آ جا، ورنہ تو ان دونوں کا انجام تو دیکھ چکا ہے، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کو بڑا مقام دوں گا اور اپنا مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آئے تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے اعضاء پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑ پر لے گئے اور سمجھایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اسی وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کی شر سے میری حفاظت فرمائی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ، یہ اپنے دین سے باز آئے تو بہتر ہے، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی تو کشتی ہی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح و سالم واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ آخر اس لڑکے نے کہا، اے بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھ کو میرا قتل ہی مقصود ہے تو اس کی تدبیر میں تجھے بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو تو مجھے مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا کہ اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لے اور مجھے سولی پر چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر وہ تیر مار تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا تو وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھ لیا اور یہ کہتا ہوا شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام پر شہید ہو کر کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے پر تمام لوگوں نے بآواز بلند کہا، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ یہ سن کر بادشاہ کے درباریوں نے کہا کہ آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا ہے جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سبھی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندق کھدوا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دہکائی گئی اور اس کے کناروں پر
अय्यान सल्तनत कुर्सियां बिछाकर बैठ गए और सबको हाजिर होने का हुक्म दिया। कारिंदों से कहा गया कि सबसे मालूम करो, जो अपने दीन से ना फिरे उसको आग में डाल दो। चुनाचे शाही फरमान के मुताबिक ईमान वालों को आग में डालना शुरू किया गया, यहाँ तक कि एक ऐसी औरत को भी लाया गया जिसकी गोद में बच्चा था। औरत को जब आग में डालने लगे तो वो हिचकिचाई। बादशाह ने कहा कि औरत को रहने दो, पहले इसके बच्चे को आग में डाल दो, शायद इस तरह वो अपने ईमान से वापस हो जाए। चुनाचे इसके बच्चे को आग में फेंक दिया गया। बच्चे ने आवाज़ बुलंद कहा कि माँ जी आप सब्र करें और बिला घबराहट बिस्मिल्लाह पढ़कर आग में कूद पड़ो, ये आग गुलो गुलजार बन जाएगी। औरत ये सुनकर बगैर किसी घबराहट के आग में कूद गई। वो आग ऐसी भड़की कि उसने बादशाह और उसके मुसाहिबीन को, जो कि कुर्सियों पर बैठे मजलूमों को जलने का तमाशा देख रहे थे, सब के सब खाक हो गए। हज़रत रबी बिन अंस फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों के आग में गिरने से पहले इनकी रूह कब्ज़ कर ली थी। इस तरह उनको उस आग की तकलीफ से अल्लाह ने महफूज रखा। मोहम्मद बिन इसाक रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को बहुत तफसील से जिक्र किया है और उस लड़के का नाम अब्दुल्ला बिन तामर बताया है। ये भी लिखा है कि ये वाक़या यमन के शहर नजरान में पेश आया था और इस हादसा में उस जालिम बादशाह ज़ुनवास ने तकरीबन 20,000 आदमियों को आग में डालकर शहीद किया था। इस बारे में दूसरे भी अकवाल हैं। मोहम्मद इसहाक की रवायत में ये भी है कि ये लड़का अब्दुल्ला बिन तामर जिस मकाम में मदफून था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने खिलाफत में इत्तफ़ाक़ से किसी ज़रूरत की बिना पर वो ज़मीन खोदी गई तो उसमें अब्दुल्ला बिन तामर की लाश सही व सालिम उसी तरह बरामद हुई कि वे बैठे हुए थे और उनका हाथ अपनी कनपट्टी पर रखा हुआ था। किसी देखने वाले ने उनका हाथ उस जगह से हटाया तो खून जारी हो गया, फिर वो हाथ उसी जगह रख दिया गया तो खून बंद हो गया। इस अब्दुल्ला बिन तामिर के हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर अल्लाह रब्बी कुंदा था। आमिल यमन ने इस वाक़े की इत्तला फ़ौरन हज़रत उमर फ़ारूक को दी। हज़रत उमर फ़ारूक ने जवाब में लिखा कि उनको उनकी साबिका हालत पर अंगूठी समेत दफन किया जाए। चुनांचे ऐसा ही किया गया। अल्लाह ताला हम सबको भी ईमान पर इस्तिकामत से कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।